اب وقت ہے ہمارے اگلے مہمان محترم جناب پروفیسر ناصر بشیر صاحب کی سبق آموز نصیحت کے لیے ہمہ تنگوش ہونے کا۔ آپ ایک مایہ ناز شاعر اور گورنمنٹ کالج دیال سنگھ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ تدریسی تجربہ بھی ہمراہ ہے۔ نہایت مؤدب لیکن جاندار استقبال ہونا چاہیے جناب استاد محترم پروفیسر ناصر بشیر صاحب کا۔ شامی صاحب موجود ہوں اور ان کے سامنے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوتا ہے، اور ان بچوں کی ہمت پہ داد ہے کہ جو شامی صاحب کے سامنے بھی اتنے دبنگ انداز میں سچائی اور ایمانداری کے حوالے سے باتیں کر کے گئے ہیں۔ تو مجھے تو سوچ نہیں رہی کوئی بات کہ میں کیا بات کروں۔ بہرحال نبی پاک کے حوالے سے یہاں بہت باتیں ہو چکی کہ صادق اور امین کا خطاب بس اگر زیبا ہے کسی کو تو وہ نبی پاک ہیں، لیکن آج ہماری سیاست نے اتنے بڑے خطاب کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ آئین کی ایک شق ہے 62 کی شق، جس کے تحت اب ہر وہ شخص صادق اور امین ہے جس نے جرم تو بہت کیے ہوتے ہیں، بدعنوانیاں بہت کی ہوتی ہیں، لیکن وہ عدالت سے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آ جاتا ہے کہ میں بری ہوں۔ میں تو بہرحال میں ادھر بات نہیں کروں گا، میں بچوں پہ بات لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں بچہ اس شخص کو نہیں کہتے، اس انسان کو نہیں کہتے جس کی عمر کم ہوتی ہے۔ بچہ اصل میں چند صفات کا نام ہے، جن میں سے معصومیت، سادگی، سچائی، حیرانی، دلیری، بہادری، ایمانداری، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدا کی ہوتی ہیں۔ ہمارا دین فطرت ہے نا، اور فطرت کے تقاضے ہیں یہ سارے، یہ ساری یہ صفات فطرت کی موجود ہے۔ تو ہر بچہ یہ صفات لے کے آتا ہے۔ ہر بچہ صادق ہوتا ہے، پہلے ہر بچہ امین ہوتا ہے، ہر بچہ سادہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ لیکن ہم بڑے، یہ یہاں جو بڑے بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں جو بچوں کے، ہم ان کا بچپن ختم کرتے ہیں، ان کا بچپنا چھین لیتے ہیں۔ کیسے؟ میری بیٹی بھی ساتھ آئی ہوئی ہے، کبھی کبھی مجھے بھی کرنا پڑ جاتا ہے کہ کوئی باہر ملنے والا آیا تو میں نے کہہ دیا میں بیٹھا ہوا ہوں یا سو رہا ہوں یا اپنا کام کر رہا ہوں، کالم لکھ رہا ہوں یا شعر لکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ دو ذرا بابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو کیا کیا میں نے بچے کی سچائی چھین لی، اس سے بچے کی معصومیت چھین لی۔ اور بچہ جب کامیابی سے واپس آ کے بتا دیتا ہے گھر میں آ کے بابا میں نے ان کو واپس بھیج دیا ہے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کے ساتھ گھروں میں ہوتا ہے ایسے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے کتنی سادگی سے بات کی ہے، دیکھیں بتا کے آ گیا بچہ، وہ بندہ واپس چلا گیا ہے۔ تو خوش کس بات پہ ہم ہو رہے ہیں؟ اس کی معصومیت ختم ہونے پہ، اس کی سچائی ختم ہونے پہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی یہ جو معصومیت ہے اور یہ صفات ہیں، ان کو قائم رکھنا ہے، ان کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یا چاہیے بہت ہم کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ماڈل بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ سر سید جو تھے نا، وہ کہتے تھے علم نہیں انسان کو بدلتا، علم کے حروف آگے پیچھے کرے تو ایک لفظ بنتا ہے عمل، وہ بدلتا ہے۔ کہ جب کوئی اچھا کام معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ چپکے چپکے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کو نہ سراہیں، نہ تعریف کریں، اس کا کہیں ذکر نہ ہو، لیکن اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پھر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر گھر میں ہم سچ بولتے رہیں، اگر ہم ایمانداری کا مظاہرہ کرتے رہیں اور اپنی معصومیت کو برقرار رکھیں، تو پھر یہ چیزیں ہیں پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے اسماعیل بیرٹھی کی، چھوٹی سی نظم تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا مطلب مجھے آج بھی یاد ہے۔ کہتے ہیں سچ کہو، شامی صاحب نے بھی نظم پڑھی ہوگی بچپن میں، اور نبیل الہی صاحب نے پڑھی ہوگی، نبیل صاحب نے پڑھی ہوگی، لالی بخاری صاحب نے پڑھی ہوگی، سچ کہو، سچ کہو ہمیشہ سچ، اور آپ میں سے بے شمار لوگوں نے پڑھی ہوگی، سچ کہو، سچ کہو ہمیشہ سچ، ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ اب ایسی کوئی نظم سلیبس میں شامل نہیں ہے جس میں سچائی کی بات کی گئی ہو، جس میں ایمانداری کی بات کی گئی ہو۔ البتہ ایک ایسی کتاب میرے پاس ہے، یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 4تھی جماعت کی کتاب جو اخلاقیات کہلاتی ہے،
اور یہ غیر مسلم بچے پڑھتے ہیں, عیسائی جو پاکستان میں رہتے ہیں, جو سکھ رہتے ہیں یہاں یا ہندو رہتے ہیں, یہ کتاب وہ پڑھتے ہیں اسلامیات کی جگہ. اور آپ حیران ہوں گے اس میں سچائی اور ایمانداری پہ 2 نظمیں شامل ہیں. تو کیا ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں؟ تو میں تو بس یہ کہوں گا, علی صاحب کہہ رہے ہیں بتا دیں نظمیں کس کی ہیں. یہ نظمیں دونوں میری ہیں, سچائی اور ایمانداری. تو میں آپ بڑوں سے بس عرض کروں گا کہ یہ جو بچے ہیں نا, یہ سادہ اور معصوم بچے جو بیٹھے جن کو آپ لے کے آئے ہیں, ان کی طرح اپنا بچپنا آپ بھی قائم رکھیں, اپنے اندر ایک بچہ رکھیں. میں نے دیکھا ہے شامی صاحب کے اندر بھی ایک بچہ موجود ہے, نوید راہی صاحب کے اندر بھی بچہ موجود ہے. یہ حیرتیں, یہ خوشی, یہ سچائی, ہمیشہ سچ بولتے ہیں شامی صاحب. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ان کا میں یہ گلاس اٹھا لوں, پی لوں, میرا دل چاہ رہا تھا کیونکہ ایک ہی گلاس پڑا ہوا تھا. پھر میں نے سوچا نہیں, شامی صاحب نا بچوں کی طرح مجھے ڈانٹیں گے اور کہیں گے کیوں میرا گلاس ہے تم کیوں اٹھا رہے ہو. شامی صاحب جو ہے نا وہ بچوں کی طرح بات کرتے ہیں, بچے بھی ایسے کہتے ہیں. تو میں نے بھی اپنا بچہ اپنا زندہ رکھا ہوا ہے اپنے اندر. تو آپ اپنا بچہ قائم رکھیں. اور اب میں بچوں سے کہوں گا کہ آپ کے ماں باپ جب کہیں سچائی سے ہٹیں, ایمانداری سے ہٹیں, تو آپ ان کو روکیں, ان کو کہیں بابا بچہ بن کے رہیں, ماما بچہ بن کے رہیں. تو اپنا بچپنا قائم رکھیں. اور یہ بچپنا قائم رکھا ہوا ہے ہمارے ادارہ ہمدرد نے. ہم نے 9 نہال میں لکھا, 9 نہال پڑھا, اور آج بھی 9 نہال میرے گھر میں لگا ہوا ہے. بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں لیکن 9 نہال بند نہیں ہوا. تعلیم و تربیت بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے, اور پھول بھی ابھی تک گھر میں آتا ہے. تو اپنا بچپنا قائم رکھیں, اور یہ ادارہ ہمدرد کا ساتھ دیجیے ہمیشہ. میں اس لیے یہاں آ جاتا ہوں, یہاں مجھے میں بن بلائے بھی ان کی تقریبات میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں چپکے سے. پچھلی بار بھی ایک فنکشن تھا تو وہاں بچے تھے بہت سارے, میں بچوں میں اس لیے جا کے بیٹھتا ہوں تاکہ میرا بچپنا قائم رہے, میری حیرتیں زندہ رہیں, میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں آج بھی بچہ ہوں, میرے اندر سب کچھ موجود ہے. تو آپ بڑے بھی اپنے اندر یہ بچپنا قائم رکھیے. میں ابھی شعر تو کہتا ہوں لیکن آج نہیں سناؤں گا کیونکہ میں بہت جگہوں پہ نعتیہ کلام سنا کے آ چکا ہوں. تو اتنی باتیں آج کافی. شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ کی خوبصورت گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی اور ہم اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے.